پھر اس کے لیے تجھے اللہ کے ولی کا دامن تھامنا ہوگا، اپنے علماء کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا۔ یہ فیس بک مفتیوں سے جان چھڑانی پڑے گی۔ فیس بکیوں نے آپ کے اوپر 6-7 بندے اس دور میں سپیشل لاگو کیے گئے ہیں۔ ایک جس کے چرچے ابھی آپ سنتے ہیں، یہ انجینئر مرزا جیلمی لعنتی، ایک وہ عدیم ساحل کے نام کا بندہ ہے، ایک جاوید غامدی ہے، ایک دو اور وہ یونس گوہر ہے۔ یہ سپیشلی آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں کہ آپ کے دین کا حلیہ بگاڑیں، اور ساری چیزوں کا ہم خان، ملک، چودھری، راجہ، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کے عزت کا تحفظ کرنے کے لیے، جانیں دینے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ یار اب تو وہ صحابہ کی عزت پہ حرف اٹھا رہے ہیں، اب اہل بیت کی عزت پہ حرف اٹھا رہے ہیں، اب اولیاء اللہ کی عزت پہ حرف اٹھا رہے ہیں، انبیاء کی عزتوں کو وہ نہیں چھوڑ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کب ہم اپنے سینوں کو اس کام کے لیے کھولیں گے؟ جوانوں، اس کے لیے تب آپ کو یہ سمجھ آئے گی جب آپ قرآن کو ٹھیک پڑھنے لگ جائیں گے، جب آپ رسول اللہ کی زندگی کو ٹھیک سمجھ جائیں گے، جب آپ اسلام ٹھیک سیکھ لیں گے، پھر آپ کے سینے کے اندر جو سسٹم ہے، یہ جو آپ کا نفس ہے، یہ جو آپ کا دل ہے، یہ جس وقت ان ساری علائشوں بریوں سے پاک ہو جائے گا، پھر آپ کو اچھائی اور برائی کا یہ پیمانہ مل جائے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور اس پیمانے کو لینے کے لیے کسی کا دامن تھامنا پڑے گا، ہمیں کسی کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ہمیں یہ خود سے فیس بک سے کوئی مفتی تلاش نہیں کرنے پڑے گے، ہمیں اس سے دور رکھا جا رہا ہے۔ فیس بک سے کچھ دیکھ بھی لیا، لیکن وہ جو فیوزوں پر آنکھوں سے منتقل ہوتے ہیں۔ میں استاد جی کی اس بات سے، جب قاری صاحب نے یہ آپ سے بات کی کہ آپ چہرے کی طرف دیکھو، آپ کیا کرو، یہ آپ کی طرف دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نظر رحمت ان کے چہروں سے نہ ہٹایا کریں۔ یا اللہ کن کے چہروں سے؟ یہ جو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ان کے چہروں سے۔ اگر ہو پیر کی بات، اگر ہو نبی کی بات، تو وہ اپنی نظر رحمت اپنے مریدوں پہ رکھیں گے، وہ اپنی نظر رحمت اپنے امتیوں پہ رکھیں گے۔ اور مرید کے لیے یہی قرآن جب ہوگا، اس کو جب حکم ہوگا کہ تو دیکھ اپنے پیر کا چہرہ، تو اپنی جھولی پھیلا لے اس کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا، پھر تجھے خیرات ملے گی، علم کی خیرات بھی ملے گی، سینے کی خیرات بھی ملے گی، اور تجھے جنت کی خیرات بھی وہ عطا فرما دیں گے۔ جس وقت تو اپنا سینہ تمام گناہوں کے علائشوں سے پاک کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو آباد کر کے، اپنے شب و روز کو اس کی یاد میں جب تو لگا دے گا، اور اپنا من، تن، دھن، ہر چیز جب اللہ کے رسول کے حوالے کر دے گا، اس کے بعد دیکھ پھر بابا رضوی جہاں بولے گا اور قبریں وہاں پہنچا کرے گی۔ ہاں، پھر جب تو قبر میں جائے گا تو وہ فرشتے جب کہیں گے کہ آپ جناب اٹھے نا، ہم امتحان دیں، انہوں نے جواب میں کیا کہنا، ہم تو پہنچے اس لیے ہیں، مر کے پہنچے اس دل ربا کے واسطے، ہماری سستی کو ملنے کے لیے آئیں۔ بس اس کے لیے تیاری کریں، اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں، اپنے دماغ کو پاک رکھیں، اپنی سوچوں کو صاف رکھیں، اپنے دل کو پاک رکھیں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے دیدار کے لیے محفوظ رکھیں ان آنکھوں کو، ان پہ کوئی اور پردہ نہ پڑا ہوا ہو، بس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آپ کو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ماموں سلیم چلے گئے، ابو سلیم چلے گئے، بھائی سلیم چلے گئے، کل میں نے بھی نہیں رہنا، آپ نے بھی نہیں رہنا، اور یہ بڑے بڑے عمروں والوں نے نہیں رہنا۔ جب اس نے کوئی پھول توڑنا ہوتا ہے تو پھر چھوٹے سے بچے نے بھی نہیں رہنا یہاں پہ۔ جب نہیں رہنا تو پھر کس بات کی اکڑ ہے، پھر کس بات کو ہم ڈھیلا رکھے ہوئے ہیں؟ آج ہی نیت کرنی ہے کہ آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑنی، سچ بولنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، ماں باپ کے حق ادا کرنے ہیں، بھائیوں کے حق ادا کرنے ہیں، دوسروں کا خیال کرنا ہے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے میں نے کرنا ہے۔ ہر بندہ جب یہ ٹھان لے گا تو پھر یہ مرزا انجینئر پیدا نہیں ہوں گے، یہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ آپ ان کو موقع ہی نہیں دیں گے۔ آپ اس کی کیوں یوٹیوب دیکھیں گے؟ اس لیے کہ تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلا ہوا، آپ کے محلے میں اچھے عالم نہیں بیٹھے ہوئے، آپ ان کے پاس چلے جائیے نا۔ آپ کیوں ایسے لانتیوں کی باتیں سنیں گے؟ بس وہ آپ کو خراب کرنے کے لیے، ہمیں صحیح کرنے کے لیے رب نے ارشاد فرما دیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جو۔ میرے بچوں، دوستوں، بھائیوں، کوشش کرو، یہ کلمہ خیر اس لیے سنا جاتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں تک پہنچایا گیا۔ جو لوگ کلمہ خیر سیکھتے ہیں، کلمہ خیر سکھاتے ہیں، تو رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت شروع کر دیتی ہے۔ بس آخری بات کیا ہے کہ مومن کلمہ خیر سنتے 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 سیر نہیں ہوتا،
وہ کبھی اس کا جی نہیں بھرتا، وہ چاہتا ہے اور سنوں اور سنوں۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم محفل کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کیوں کلمہ خیر ہمارے کان میں نہ پڑ جائے کہیں نہ، بالکل آخر پہ آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جناب امام صاحب جمعے کے لیے کھڑے ہو جائیں، عربی والا خطبہ شروع کریں۔ ہمیں یہ نہیں پتا خطبہ دوسرا بھی خطبہ ہی ہے، عربی والا خطبہ شروع کریں تاکہ ہمارا ٹائم نہ لگے۔ یہ کلمہ خیر نہیں، سمجھیں کہ اندر سسٹم میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ خرابی اس کی ٹھیک ہوگی جب وہ چاہے گا کہ میں سب سے پہلا مسجد میں جانے والا بنوں، میں محفل میں سب سے پہلا جانے والا بنوں، اس لیے کہ میں نے کلمہ خیر سیکھنا ہے وہاں جا کر۔ تو رب کے محبوب فرماتے ہیں بس مومن کلمہ خیر سنتے 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 جنت میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔